السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 147 سے 157 آیات تک مطالعہ کریں گے۔ چلے آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق حق من ربک، آپ کی رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، پر ہرگز نہ ہو جائیں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں ہے کہ یہ حق جسے یہود اور نصارہ چھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اسی لیے آپ کو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتٌ، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ اینما، جہاں کہیں بھی، تکونوا، تم ہوگے، یأتی، لے آئے گا، بکم، تمہیں، اللہ تعالی، جمیعاً، سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 148 میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ یہود نے بیت المقدس کے مغرب کو قبلہ قرار دے لیا اور نصارہ نے بیت المقدس کے مشرق کو۔ اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے۔ اصل چیز نیکیوں میں سبقت ہے، اس کا اہتمام کرو۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، نکلیں آپ، فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں ہے کہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ وَمِنْ حَیْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، نکلیں آپ، فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، آپ ہوں، فولوا، پس پھیر لیجئے، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجۃ، کوئی حجت، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولیتم، تاکہ میں پورا کروں، نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 150 میں، اس آیت میں بھی پچھلا حکم جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر مرتبہ اس حکم کی ایک نئی علت بیان فرمائی ہے۔ پہلی علت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ ہر قوم کو الگ الگ قبلہ بناتی ہیں جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تیسری دفعہ اس کی علت یہ، یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کریں، کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے یہود یہ کہتے تھے کہ تورات پہ جس نبی کے مبعوث ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کما، جیسا کہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا،
فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب کی والحکمتہ اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما اس کی جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون علم رکھتے، یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی، جیسا کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبولیت بخشا تھا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے کی تھی کہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کرنے کے لیے انہوں نے جو دعا کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کتاب اور حکمت سے مراد کتاب اور سنت ہے، ما لم تعلمون سے مراد وہ مسائل ہیں جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، جیسے تخلیق کی ابتدا، حشر و نشر، نبوت اور ملائکہ وغیرہ۔ فَاذْكُرُونِی پس تم یاد کرو نی مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرونی اور نہ تم ناشکری کرو میری، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں پھر تمہیں یاد رکھوں گا۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد مانگو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں دو وجہوں سے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر یہودی اعتراض کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے، اس سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یہ حکم ہر قسم کی عبادات کو بجا لانے کا حکم ہے اور عبادات میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے، اسی طرح نعمت کے ختم ہونے پر صبر کرنا بھی واجب ہے۔ وَلَا تَقُولُوا اور مت تم کہو لمن انہیں جو یقتل قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھل سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت پہ آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انسانوں کو آزمائش کروں گا، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان سے، پھلوں سے۔ اسی لیے ہمارے اوپر بھی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اس پریشانی کو صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنے ہی امتحان میں ڈالے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔